دوستو، جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ بات سن اور اچھی طرح سے جان بھی لی ہوگی کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہمارے دیش بھارت کے ایک مشہور اور اتہاسک شہر اورنگ آباد کا نام پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے اور اب اس کا نام بدل کر اورنگ آباد سے سامبھاجی نگر کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسی اسٹیٹ کے ہی ایک اور شہر یعنی مہاراشٹر کے ہی ایک اور شہر کے جس کا نام عثمان آباد تھا، اس کا بھی نام بدل دیا گیا ہے۔ اور یہ شہروں کے نام بدلنے کا فیصلہ مہاراشٹر کے سی ایم ادھو ٹھاکرے کی طرف سے اس وقت لیا گیا ہے کہ جب وہ بالکل اپنے مکھ منتری کے پد سے استعفیٰ دینے والے تھے۔ یعنی ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ ایک سی ایم ہونے کے ناطے شاید ادھو ٹھاکرے کا یہی آخری فیصلہ تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اورنگ آباد کا نام بدلا کیوں گیا ہے؟ اتہاس میں اورنگ آباد کا نام اورنگ آباد کب، کیسے اور کیوں پڑا تھا، اور آخر اس نام میں کمی کیا تھی؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کروں عثمان آباد کی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شہر کا نام حیدرآباد کے انہی آخری نواب کے نام پر رکھا گیا تھا کہ جن کو ہم لوگ میر عثمان علی خان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہی نواب ہیں کہ جو پوری دنیا میں اپنی امیری کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے، بلکہ 8 سے 40-50 سال پہلے تک، یعنی جب تک یہ زندہ ہوا کرتے تھے، تب تک ان کی گنتی دنیا کے سب سے امیر انسان کے طور پر کی جاتی تھی۔ ایون ایک بار تو انہوں نے اپنے دیش کو 5 ٹن سونا دان بھی کر دیا تھا۔ اس دور میں یہ اتنا بڑا ڈونیشن تھا کہ جس کے بارے میں صرف سوچنے پر ہی ایک انسان کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ اب اگر بات کریں اورنگ آباد کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مغل سلطنت کے چھٹے اور آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، کیونکہ یہی وہ شہر ہے کہ جس میں نہ صرف اورنگزیب عالمگیر کی قبر موجود ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسی شہر میں ہی اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی کا زیادہ تر دور بھی گزارا تھا۔ اورنگ آباد شہر کو سن 1610 میں ملک امبر نام کے ایک انسان نے آباد کیا تھا۔ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں، بلکہ احمد نگر میں موجود نظام شاہی ڈائنسٹی کا ایک جرنیل ہوا کرتا تھا۔ مگر پھر بعد میں جب اس کی موت ہو گئی تو اس کے بیٹے کہ جن کا نام فتح خان تھا، انہوں نے اس شہر کا نام بدل کر فتح پور رکھ دیا تھا۔ مگر پھر سن 1653 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بادشاہ بننے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے انڈیا کے ساؤتھ کے زیادہ سے زیادہ علاقے کو حاصل کرنے کے لیے اسی علاقے کو ہی اپنا سینٹر بنایا تھا، یعنی اس کو راجدھانی کے طور پر استعمال کیا تھا، اور بادشاہ ہوتے ہوئے زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی جگہ پر ہی گزارا تھا۔ اور یقیناً بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہی مغل سلطنت دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر پھیل گئی تھی کہ جتنے بڑے علاقے پر اس سے پہلے کبھی نہیں پھیل سکی تھی۔ ساؤتھ کے علاقے کی اگر بات کریں تو بالکل تھوڑا سا علاقہ ہی ایسا بچا تھا کہ جو مغل سلطنت کے انڈر میں نہ آ سکا تھا، اور تبھی سے لگاتار آج تک اس شہر کو اورنگ آباد کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تو قبر بھی یہیں پر موجود ہے۔ ایون اتنا ہی نہیں، جو مراٹھا سلطنت کے دوسرے حکمران تھے اور جو شیواجی کے بیٹے بھی تھے، جن کو اتہاس میں سامبھاجی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی موت بھی مغل آرمی کے دوارا اسی شہر میں ہی کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی ہندو آئیڈیولوجی سے تعلق رکھنے والی پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کی مانگ کیا کرتی تھیں کہ اورنگ آباد کا نام بدلا جائے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانگ کیا کرتی تھیں کہ اس کا نام بدل کر سامبھاجی نگر رکھا جائے، یعنی شیواجی کے بیٹے کے نام پر۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کریں آزاد بھارت کی، تو آزاد بھارت میں اورنگ آباد کا نام بدلنے کی سب سے پہلی مانگ بالا صاحب ٹھاکرے نے اٹھائی تھی۔ وہی بالا صاحب ٹھاکرے کہ جن کو شیو سینا کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ 1988 میں پہلی بار یہ مانگ بالا صاحب ٹھاکرے کی طرف سے اٹھائی گئی تھی۔ ایون 1995 میں تو کہ جب اورنگ آباد کا لوکل سسٹم شیو سینا کے انڈر میں آ گیا تھا، تو ان لوگوں نے ایک ریزولیشن بھی پاس کر دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے اورنگ آباد کا نام بدلا جانا تھا۔ مگر پھر اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کام پورا نہ ہو سکا تھا۔ مگر اب جب 2019 سے لگاتار شیو سینا پاور میں آ چکی تھی، تب سے لگاتار یہ مانگ اٹھ رہی تھی کہ شیو سینا کے فاؤنڈر یعنی بالا صاحب ٹھاکرے نے جو سپنا دیکھا تھا، اس سپنے کو شیو سینا پورا کیوں نہیں کر رہی ہے۔ اور اس مانگ کے زیادہ سے زیادہ اٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ 2019 میں شیو سینا نے BJP کی بجائے NCP اور کانگریس جیسی سیکولر پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی تھی، اسی لیے BJP لگاتار شیو سینا کے خلاف یہ آروپ لگا رہی تھی کہ اس نے سطح حاصل کرنے کے لیے اپنی آئیڈیالوجی سے سمجھوتا کیا ہے، اور اب وہ بھی اپنی ساتھ والی پارٹیز کی طرح سیکولر بن رہی ہے۔
और अपनी विरासत में मिली हुई हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़ रही है। और जाहिर है शायद शिवसेना भी ये फैसला इसीलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसने जिन दो पार्टीज के साथ मिलकर वहां पर सत्ता बनाई थी वो दोनों की दोनों पार्टीज सेकुलर थी और वो शिवसेना को ऐसा करने से रोक रही होंगी। मगर अब जब शिवसेना के खुद के ही कई विधायकों ने उनसे ही बगावत कर दी तो उन्होंने भी उद्धव ठाकरे के ऊपर यही आरोप लगाना शुरू किया था कि हम लोग भी उद्धव ठाकरे से अलग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने वाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को भूल रहे हैं और सत्ता को हासिल करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने कई विधायकों के बगावत करने की वजह से उद्धव ठाकरे को भी जब इस बात का यकीन हो गया कि अब उनकी सत्ता चली जाएगी तो उन्होंने बिल्कुल आखिरी वक्त में ये फैसला लेना ही मुनासिब समझा और जाते जाते उस्मानाबाद और औरंगाबाद दोनों ही शहरों के नाम बदल दिए। मगर अब जब शिवसेना के खुद के ही कई विधायकों ने उनसे बगावत कर दी तो उन बागी विधायकों ने भी उद्धव ठाकरे के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया कि हम भी उद्धव ठाकरे से इसीलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे पिछले कई महीनों से लगातार अपनी विरासत में मिली हुई आइडियोलॉजी से समझौता कर रहे हैं, यानी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़कर अब एनसीपी और कांग्रेस जैसी आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं और सत्ता को हासिल करने के लिए अपनी ही सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी अपने विधायकों के बगावत करने की वजह से जब इस चीज़ का एहसास हो गया कि बहुत जल्द ही उनसे सत्ता जाने वाली है तो उन्होंने इस फैसले पर मुहर लगा देना ही मुनासिब समझा और जाते जाते बिल्कुल आखिरी वक्त में इन दोनों ही शहरों के नाम बदल डाले। बात करें अगर उस्मानाबाद की तो आपको बताता चलूं कि उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है और ये धाराशिव इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी शहर से ही लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर धाराशिव नाम की ऐतिहासिक गुफाएं मौजूद हैं। फिलहाल दोस्तों इस वक्त औरंगाबाद के जो सांसद हैं उनका नाम इम्तियाज जलील है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस फैसले के बाद उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदल जाता है। फिलहाल दोस्तों आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।